السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز اس افسوسناک خبر سے کریں گے جو آج ہمیں سننے کو ملی کہ محسن پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے. ڈاکٹر صاحب کی وفات پر پورا ملک، تمام سیاسی اور عسکری قیادت سوگوار ہے، اور سوگوار ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے لیے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات ہیں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ایٹمی طاقت ہونے کا نام ہمیشہ کے لیے جڑ چکا ہے، اسی طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی پاکستان کے احسان مندوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ چکا ہے. آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے بعد آخری حصے میں بات کریں گے کہ پاک امریکہ تعلقات کی حال ہی میں ایک دورہ ہوا ہے جو نائب وزیر خارجہ نے دورہ کیا پاکستان کا. اس میں کیا معاملات زیر غور آئے، اور جو سرد مہری ہے اپنا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، کیا وہ برقرار ہے یا کوئی امکانات ہیں کہ وہ برف پگھل سکتی ہے. فہد صاحب، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. آج جو ایک افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، ان کا احسان پاکستان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ہی ایک افسوسناک خبر ہے. اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے جو ہے ایک سوگواری کا ماحول ہے پورے ملک میں، اور یہ بڑا اچھا کیا حکومت پاکستان نے کہ ان کو ایک آفیشل اسٹیٹ بیریل دیا ہے. جی. اور یعنی آپ جہاں بھی دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں، ہر طرف سے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں ان کا کس طریقے سے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور بنتا بھی ہے. کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی جو ایک بڑی لمبی کہانی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو زندگی ہے وہ بہت حد تک ایک کھلی کتاب بن کے رہ گئی تھی. کیونکہ دیکھیے نا، جب سے پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے 1998 میں، تو اس کے بعد سے تو نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ایک امیج تھا وہ ایک گلوبل امیج بنا، اور اس میں بعد میں مسائل بھی ہوئے جو ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ ایک یعنی پہلے بھی ان کو ایک قومی ہیرو سمجھا جاتا تھا، لیکن ان ٹیسٹ کے بعد تو ان کا جو سٹیٹس تھا وہ کہیں اور ہی چلا گیا تھا. اور اس حوالے سے جو کیونکہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میرے خیال ہے معلوم ہوگا کہ شروع کے دنوں میں تو ڈاکٹر صاحب میڈیا سے بڑے شائع رہتے تھے. ظاہر بات ہے ان کا جو وہ کام کر رہے تھے، اور اس سے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ سے پہلے تو پاکستان تو یہ اعتراف نہیں کر رہا تھا آفیشلی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیوکلیئر ایک پروگرام جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. یہ بات تو بڑی بعد میں سامنے آئی تھی. سینکشنز بھی لگ گئے تھے، اور امریکہ نے تو شروع سے بڑی سخت مخالفت کی تھی. تو ظاہر بات ہے ایک خفیہ طریقے سے وہ کام چل رہا تھا. لیکن جب نیوکلیئر ٹیسٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب نے پھر اپنا میڈیا پروفائل تھوڑا ہائی کر دیا تھا، اور کافی ہائی کر دیا تھا. بات چیت کرنے کے صحافیوں سے وہ شوقین تھے. ان کا مزاج بھی، میری ذاتی طور پر ان سے بہت ملاقاتیں رہیں. اچھا. اور ان کا مزاج بھی اس طرح کا تھا کہ وہ بڑے کھل کر بات کرتے تھے، ہنسمکھ تھے. اور یعنی وہ جو ایک خاص ایک سرکاری رویہ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ بالکل نہیں تھا ان کا. تو ویلکم کرتے تھے. کبھی آپ کہیں کہ جناب ہم نے ملنے آنا ہے تو ہاں جی آئیں، چائے پئیں، آپ جائیں، بیٹھیں آرام سے. لمبی گپ کرتے تھے. آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ابھی ذرا مجھ سے بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے دن، میں تو جب سے میں نے یہ سنا ہے، جب سے خبر آئی ہے، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے مناظر بھی دیکھتے رہے ہیں، نماز جنازہ ہوئی ہے، تدفین ہوئی ہے، تو مجھے تو وہ 1998 کا دن یاد آ رہا تھا جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے. اور اس میں سب سے پہلے تو انڈیا نے پہل کی تھی. جی ایسا ہی. میں ادھر ہی اسلام آباد میں ایک انگریزی اخبار کے ساتھ کام کر رہا تھا، میں مدیر تھا. اچھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ میرے خیال ہے 11 مئی تھی، 11 مئی 1998، جب بھارت نے جو ہے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے. 5 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے، 11 کو اور پھر 13 مئی کو. میرے خیال ہے پہلے 3 کیے تھے، اس کے بعد شاید 2 ٹیسٹ کیے تھے. تو اس کے بعد وقاص، آپ کو مجھے نہیں پتا، آپ تو شاید اس وقت تھوڑی آپ کی عمر کم ہوگی، لیکن پاکستان میں ایک اس طرح کی تشویش کی لہر دوڑی تھی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اچھا. دیکھیے نا، انڈیا بھارت سے کشمیر کا معاملہ اس زمانے میں بالکل عروج پر تھا.
بھارت جو ہے وہاں پہ ان کے مظالم بالکل 90s میں تو 80s میں وہ لیٹ 80s میں شروع ہوا معاملہ کشمیر میں ان کے جو جبر ہے, اور 90s میں تو وہ بالکل عروج پہ جا رہا تھا کیونکہ وہاں پہ جو آزادی کی تحریک تھی وہ بہت اٹھ چکی تھی. تو پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ ٹینشن تھی, تناؤ تھا. اس پس منظر میں جب انڈیا نے دھماکے کیے تو واقعی میں پاکستان میں ایک یہ فیلنگ آئی تھی کہ اب تو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. اور 1971 کس کو نہیں یاد, ایسے وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ کھپا ہوا تھا. تو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی انڈیا کے بلاسٹ کے بعد. تو پھر وہی ہوا کہ پاکستان کیا کرے, اور وہ بحث چھڑ گئی تھی. اور ایسی بحث چھڑی تھی کہ اگلے جب تک پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا, آئے دن میں کیونکہ اخبار میں تھا اس زمانے میں, اس طریقے سے ٹیلی ویژن تھا نہیں, پی ٹی وی ہوتا تھا, تو اخبار میں بحث ہوتی تھی, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. تو سیمینار ہو رہے ہیں یا اخبارات میں کالم لکھے جا رہے ہیں یا خبریں ہو رہی ہیں یا بیانات ہو رہے ہیں. ہاں, یہ بحث چھڑ پڑی تھی کہ کیا پاکستان کو جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ کریں, کیونکہ وقت دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا. ایکسٹرنل فیکٹرز کافی زیادہ انوالو تھے اس میں. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, امریکہ میں بل کلنٹن صدر تھے, اور امریکہ کی طرف سے انتہا کا دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا. اور ساتھ جو ہے وہ کچھ لارے بھی دیے جا رہے تھے, کچھ آفرز بھی آ رہی تھیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے چلیں بھارت نے تو جو کر لیا لیکن آپ نہ کریں, اور آپ اگر نہیں کریں گے تو اس کے عوض ہم آپ کو یعنی وہ کروڑ $100 کی جو ہے وہ یعنی اربوں ڈالرز کی جو ہے وہ آفرز بھی ہو رہی تھی, اور طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ نہیں ہم آپ کے دفاع کا ذمہ اٹھا لیں گے اور فلانا کر لیں گے. اور بل کلنٹن نے تو اس وقت نواز شریف صاحب کو فون کیا اور اس فون کال میں بہت زور دیا تھا کہ نہ کریں. تو یہ میں کیونکہ اس تمام اس بحث کا یعنی عینی شاہد بھی اس میں حصہ بھی لے رہا تھا, رپورٹ کرتے رہے ہیں, رپورٹ بھی کر رہا تھا. تو آج کے دن مجھے وہ بالکل یاد آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ ہوا. اور پاکستان میں اس وقت بھی کافی ایسے انفلوئنشل لوگ تھے جو یہ آرگیو کر رہے تھے کہ آپ ٹیسٹ نہ کریں, موقع کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرتے تو ویسٹ میں آپ کی بہت آپ کو فائدہ پہنچے گا, ویسٹ میں آپ کی واہ واہ ہوگی, اور اگر آپ خود آپ کے دفاع کا وہ کوئی ذمہ لے بھی لیتے ہیں تو پھر آپ کو بھارت سے اس طریقے کا خطرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ اکثریت کس طرف تھی, تو اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ کرنے چاہیے. پاکستان میں اکثریت یہ تھی کہ نہیں آپ یہ ٹیسٹ کریں. اور اس میں اس وقت کے جو اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی, لیکن اس وقت بینظیر بھٹو لیڈر آف دی اپوزیشن تھی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کا بھی یہی موقف تھا کہ نہیں آپ کریں. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وزیر اعظم صاحب جو نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے پھر کچھ سینئر جرنلسٹ کو بھی بلایا, تو میں بھی اس میں مدعو ہوا تھا مشورے کے لیے کہ جی کیا آپ اپنی رائے دیں. اچھا, تو بڑے بڑے سینئر لوگ اس میں ہمارے جرنلسٹ تھے. میں تو خیر اس میں اتنا سینئر نہیں تھا, لیکن کیونکہ میں ایک ایسی پوزیشن میں تھا اخبار میں, تو مجھے بھی بلایا گیا. تو وہاں پہ ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں وہاں پہ پھر نواز شریف صاحب نے سب کو کہا کہ جی آپ کھڑے ہو کر اپنی رائے دیں. ٹھیک ہے, فردن باری باری چلیں, اور سب نے کھڑے ہو کر اور تقریریں کی. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی ایک نہیں تھا, کوئی 20-25 لوگ تھے, کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے یہ کہا, شاید ایک تھا میرے خیال میں, مجھے اچھی طرح یاد نہیں. باقی سب نے کہا کہ جی آپ اللہ کا نام لیں اور یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کریں, کیونکہ اگر ہم نے نہیں کیے تو پھر ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں رہے گی. ٹرننگ پوائنٹ تھا اس حوالے سے. میں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں یہی کہا تھا. ٹھیک ہے, جتنی میری اس ٹائم یعنی جو بھی میرا اوپینین یہی تھا کہ نہیں ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر 28 مئی کو جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ چاغی کے پہاڑ میں وہ بلاسٹ ہوا, اور وہ ویژول ہم سب نے دیکھا ہے. ایسے ہی ہے. میری جو ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب سے, آج سے کوئی 3-1 سال ہوئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی, تو بڑی کھل کے انہوں نے باتیں کی تھیں, اپنا جو سارا کریئر تھا وہاں سے لے کے اور ایٹمی دھماکوں تک. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مطلب وہاں پہ ایک بڑی اچھی لائف گزار رہے تھے وہاں پہ اپنا ویسٹ میں. تو جب انہوں نے صورتحال دیکھی 71 والا جو معاملہ تھا مشرقی پاکستان والا, وہ بھی ان کے ذہن میں تھا, اور کافی زیادہ کہتے ہیں میں ڈسٹرب تھا اس حوالے سے. تو میں کوئی موقع جو ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا کہ پاکستان کے لیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے 74 میں بھٹو صاحب کو, وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے بہت دفعہ, فون کیا, پھر میں یہاں پہ آ گیا, اور پھر انہوں نے سمر ویکیشنز میں آیا تھا اور انہوں نے مجھے ادھر ہی روک لیا تھا.
انہوں نے کہا آپ جو ہے نا اس پروگرام پہ کام کریں. اور آپ سے بھی لمبی گپ کی ہوگی. جی لمبی گپ, چائے کے دور آ رہے ہیں, چائے کے دور, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا پھر جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ بالکل گھل مل جانے والے اور اسی طرح بات کرنے والے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 75 میں پراپر اس پہ کام شروع کیا اور 84 میں 100% شیور ہو گیا تھا کہ ہم جو ہے نا بالکل تیار ہیں کسی بھی ٹیسٹ کے لیے, اور ہم نے ساری کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر چکے تھے. میں 100% شیور ہو گیا تھا زیادہ دور میں 84 میں. مطلب انہوں نے 6-7 سال کے مختصر وقت میں اتنی بڑی اچیومنٹ جو ہے نا وہ حاصل کر لی تھی. اور اس زمانے میں یہ عام طور پہ ایک تاثر پھیلنا شروع ہو گیا تھا کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن جو ہے وہ کیپیبلٹی آ گئی ہے. لیکن تب سے لے کر اور پھر 1998 تک پاکستان کا پوزیشن یہی تھا کہ اس پہ ہم یعنی پبلکلی انہوں نے کبھی اکنالج نہیں کیا, اور ٹھیک کیا. اور اسی کے نتیجے میں 90 کی دہائی میں امریکہ نے ہمارے پہ سینکشنز بھی لگا دیے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی اسیسمنٹ کے مطابق پاکستان نے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ سینکشنز لگائے. اور دیکھیں نا سینکشنز بھی کب لگائے پہ, یعنی وہ افغان 80 کی دہائی میں افغان کا یہاں پہ افغان جہاد ہوتا رہا, اس میں پاکستان اور امریکہ جو تھے وہ پارٹنرز تھے, مل کر وہ تمام تر جو جنگ وہ لڑی. اور جب وہ افغانستان میں معاملہ جو ہے وہ سوویت یونین کا کولیپس ہو گیا, ختم ہو گیا, تو امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, تو وہ چلے گئے. اور جاتے ہی یعنی بالکل ہی 1-1.5 سال کے بعد انہوں نے پاکستان میں سینکشن لگا دیے. اس زمانے میں بھی پاکستان میں بہت زیادہ اینٹی امریکنزم پھیل گیا تھا. ابھی جو ہم بات کریں گے کہ آج کل بھی حالات بڑے کشیدہ ہیں, تو اس ٹائم یہی تھا کہ دیکھیے یعنی ان کا مطلب اتنے سال اتنی قریبی ہمارے تعلقات رہے, اور کس طریقے سے ہم نے یعنی سوویت یونین کو شکست ہوئی, اور اس کے فوراً ہی بعد جب مطلب ختم ہوا تو 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہ پابندیاں لگ گئی تھی. تو اچھا چاغی کا میں نے آپ کو ذکر کیا, تو وہ جو بلاسٹ ہوا ٹیسٹ جب ہوا تھا, سر اس پہ بریک لے لیں, اس کے بعد اس پہ آ جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی فہد صاحب, چاغی اٹیک والے دن کے حوالے سے آپ بات جس دن ٹیسٹ ہوئے نا وہ, تو ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے 28 مئی, تقریباً میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 3-3:15 بجے کا وقت تھا تقریباً یہ ٹائم. تو ظاہر بات ہے وہ اتنی بڑی بریکنگ نیوز تھی. جب وہ اناؤنس ہوا اور وہ جب وہ ٹی وی پہ وہ ویژول چلا تھا جو ہم نے بار بار تب سے ہم نے کئی بار دیکھا ہے, وہ پہاڑ ہے اور اس میں سے وہ ایک ڈسٹ سی اٹھ رہی ہے, اور اس کا رنگ جو ہے وہ دھیما ہو گیا تھا, اتنا اس کے پاور تھا اس بلاسٹ کا. تو تب ٹیلی ویژن تو اس طریقے سے ثانی صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, تو نہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی تھی, نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹس آتی تھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سیل فونز بھی اس طریقے سے تھے تو صحیح, لیکن یہ والے اسمارٹ فونز تو نہیں تھے. تو اس زمانے میں پھر یہی ہوتا تھا, میں اخبار میں تھا کہ جی اتنی بڑی خبر ہے تو کیا کریں, تو وہ ایک زمیمہ پھر ہم نے چھاپا. اب زمیمہ میرا خیال ہے آج کل شاید زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا زمیمہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. وہ زمیمہ ہی ہوتا تھا کہ جی اخبار تو اگلے دن صبح چھپنا ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی اگر خبر ہو گئی ہے تو پھر فوراً اس کا کوئی 1 یا 2 پیج کا وہ اسپیشل ایڈیشن چھپتا تھا فوری طور پر. ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی وہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ابھی اس کو بنائیں, ابھی پریس کھول کے چھاپیں, اور چھاپ کے اس کو فوراً مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. مطلب وہ بریکنگ نیوز پیپر وہ بریکنگ نیوز پیپر ہوتا تھا. اور وہ عام طور پہ ٹریفک سگنلز پہ آپ کو جب آپ گاڑی روکتے تھے تو آپ کو ملا ہوتا تھا خاص زمیمہ آیا ہے. تو وہ اس دن پاکستان میں کئی اخباروں نے, جس اخبار میں میں کام کر رہا تھا, ہم نے بھی زمیمہ چھاپا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیا اور ایک جوہری قوت بن گیا ہے. صحیح. اور جو ایک ریئیکشن تھا اس دن, یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی فیلنگ تھی واقعی میں کہ ہر لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ پاکستان ایک جوہری قوت بن گیا. بڑی بات ہے, ہم ساتواں پوری دنیا میں ملک ہے جو ایک نیوکلیر پاور بن گیا ہے, اور پہلا مسلمان ملک. تو جو جذبہ تھا, جو لوگوں کا رد عمل تھا, جو ایک فیلنگ جو تھی وہ بیان نہیں کر سکتے اس دن جو تھی. اور اس کے بعد وقاص مجھے یہ بھی موقع ملا تھا کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد وہ جو نیوکلیر ٹیسٹنگ کی سائٹ تھی وہاں پہ بھی ہم کچھ جرنلسٹ وہاں پہ گئے تھے. اچھا, وہاں سے جا کے رپورٹ کیا آپ نے؟ بالکل. تو وہاں پہ ہم گئے تھے فلائی کر کے, ظاہر بات ہے گئے تھے, گورنمنٹ کی طرف سے ارینج ہوا تھا. تو وہ جا کے وہ جگہ دیکھی, وہ پہاڑ دیکھا, اور اس کے اندر
یعنی اس پہاڑ کے اندر وہ جو 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 ویپنز ٹیسٹ ہوئے تھے وہ سرنگیں کھود کے بالکل نیچے گہرائی میں جا کے ان کو وہاں پہ رکھ کے اور پھر ان کو وہاں پہ ٹیسٹنگ کی تھی. اور وہ بڑا یعنی اب تو اتنا کچھ لٹریچر بھی اس پہ آ گیا کہ کس طریقے سے وہ سائٹ چوز کی گئی, کیا وجہ تھی, وہ سب کچھ ہے. تو ظاہر بات ہے وہ پھر اس کے بعد وہ سب کچھ نیوکلیئر جو ویپنز تھے, جو بم تھے, ان کو نیچے سرنگوں کے نیچے ڈال کے پھر ان کو سیل کر دیا گیا تھا اور پھر ان کو ٹیسٹ کیا گیا تھا. تو ظاہر بات ہے ہم وہ سرنگ تو بند تھی لیکن ہم وہاں تک ہم گئے تو وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور ایک عجیب وہاں پہ کیفیت تھی. واقعی میں ایک ماحول ایسا تھا کہ آپ جو ہے وہ یعنی بڑا جذباتی ماحول تھا. تو اس میں ڈاکٹر قدیر خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا, بہت بڑا ہاتھ تھا. اس میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن PAC ان کا بڑا ہاتھ تھا, ان کے جو سائنٹسٹ تھے. تو یہ ایک کلیکٹیو یہ ایک پروجیکٹ تھا. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ سب سے بڑا نام ان کا تھا اور KRL کی لیبارٹری جو شروعات میں خیال انہوں نے آپ سے بھی ذکر کیا ہوگا, برین چائلڈ ان کا تھا, خود وہ آئے تھے. اور یورینیم انرچمنٹ جو ہے جو بیسک اس کا ایک کور ایلیمنٹ ہے نیوکلیئر ویپن کا, وہ ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری تھی. تو یعنی کہ اور پھر اس کے بعد جو مسائل پروگرام, بعد میں مسائل پروگرام بنا, غوری مسائل بھی, اس میں بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کی. بہت یعنی آپ جتنی بھی آپ ذکر کریں ان کی خدمات کا اتنی کم ہے. اور آج اگر پاکستان, اور دیکھیے بعد میں آپ یہ نوٹ کیجئے کہ وہ فیصلہ اس دن جو ہوا کہ جی پاکستان نے ٹیسٹ کرنا ہے نیوکلیئر ویپن, وہ فیصلہ کتنی بار جو ہے وہ ثابت ہوا کہ درست تھا. یعنی آج اگر ہم نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہ ہوتے تو کتنی بار انڈیا ہمارے پہ حملہ کر چکا ہوتا. بالکل ایسا. تو ان ہائنڈ سائڈ اس زمانے میں تو پھر بھی کچھ لوگ شاید کہتے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میرا نہیں خیال کہ آج پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. پاکستان میں چیزوں پہ, ایشوز پہ, پالیسیز پہ, شخصیات پہ اتفاق رائے نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی چیز پہ کنسنسس ہے تو میرا خیال ہے وہ یہ ہے ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے. اچھا, اس وقت آپ رپورٹ بھی کر رہے تھے تو جو ایکسٹرنل پریشر فوری طور پہ آیا تھا اس کو پاکستان نے کیسے ایبزارب کیا تھا؟ کیونکہ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پریشر ہوگا اس وقت. بہت پریشر تھا, ویسٹ سے تھا. امریکہ اس میں ظاہر بات ہے سب سے پیش تھا, باقی بھی ممالک تھے اور ہر طرف سے یہ آ رہا تھا کہ جی مت کریں نہ کریں. نواز شریف صاحب نے کئی بار اس بات کا ذکر بھی کیا ہے, کئی انٹرویوز میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اس وقت کے جو ان کی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے, جو منسٹرز تھے اور دیگر لوگ جو اس معاملے میں سارے انوالو تھے, وہ بھی اب کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح کا پریشر تھا. اور بڑی آسانی, اگر پاکستان اس ٹائم یہ فیصلہ کرتا کہ ہم نے نہیں کرنا تو آپ کو منہ مانگی قیمت مل جاتی, دینے کو تیار تھے. لیکن مجھے بتائیں قومی سلامتی کی کیوں قیمت ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح ہی ہے. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ اس وقت نواز شریف صاحب کا تھا, لیکن ساتھ ان کے تمام جو پوری گورنمنٹ تھی اس ٹائم, جو ملٹری قیادت تھی, جو چیفز تھے, جو کیبنٹ منسٹرز تھے, جو دیگر سٹیک ہولڈرز تھے, سائنٹیفک کمیونٹی تھی, یہ سب کا ایک فیصلہ تھا. سب کو کریڈٹ جاتا ہے. ظاہر بات ہے کیونکہ پرائم منسٹر نواز شریف تھے تو آخری فیصلہ تو ان کا تھا. لیکن یعنی جو وہ فیصلہ ہوا اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں آج مل رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اچھا, اگر اس کا دوسرا اینگل دیکھا جائے, وہ کافی دفعہ رپورٹ بھی ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب خود بھی اپنے زبان سے بھی بات کر چکے ہیں, اس کے بعد نشیب و فراز کافی سٹارٹ ہو گئے تھے اس معاملے پہ. جب جنرل مشرف کا دور آیا 2004 کے بعد تھے وہ بھی, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو نظر بند بھی کر دیا اور وہ بڑا الگ تھلگ انہوں نے زندگی گزاری تھی. جو میری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کافی شکوہ کیا تھا کچھ لوگوں سے. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس وہ معاملات تو اس وقت ایسے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب میں نے پوچھا نا کہ جب 98 کا بلاسٹ ہوا تھا تو کچھ لوگ کریڈٹ وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا تھا کہ چونکہ میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے سیاست میں اور کچھ اور عہدوں پہ, تو اس وجہ سے یہ کریڈٹ میرے سے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی. دیکھیے یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کافی زیادہ پرابلمز ہوئے تھے, ٹینشنز بھی ہوئی تھیں, اور یہ بات ٹھیک ہے کہ کریڈٹ لینے کا جب وقت آیا تو اس میں اب واپس میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم جا کے اور نام لیں کیا تھا. لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی انہوں نے کام کم کیا, تو کسی نے کہا کہ نہیں انہوں نے کام زیادہ کیا, اور وہ ہوا. لیکن اس کے بعد پھر وہ جیسے وقت گزرا تو وہ معاملات کچھ حد تک سیٹل ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ایپیسوڈ ہے ہم سب کو یاد, یہ شاید 2004 کی بات ہے, 2004 جب وہ, اور اس میں ہوا یہ تھا
کہ امریکن جو اوفیشلز ہیں انہوں نے آ کے پاکستان میں جو اس ٹائم کی لیڈرشپ تھی ان کو، اور یہ میں آپ کو بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے امریکی جو سینئر اوفیشلز تھے وہ آئے تھے اور ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں امریکنوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں آپ کے یہاں تو یہ نیوکلیئر پرولیفریشن ہو رہی ہے، یہ وغیرہ جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل کیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظاہر بات ہے کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن اس وقت کے کچھ پاکستانی اوفیشلز کے مطابق جو وہاں پہ اس میٹنگ میں موجود تھے کہ وہ جب پاکستان کے جو قیادت تھی اس نے کہا کہ جی ہم تو یقین کرنے کو تیار نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اس پہ پھر وہاں پہ ایک صاحب جو موجود تھے، اور یہ فرسٹ ہینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے وہ جو امریکہ کے سینئر اوفیشل تھے انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا، اچھا، اور بریف کیس کھول کے انہوں نے اندر سے ایک فائل نکالی، اور فائل نکال کے اس طریقے سے سامنے رکھی اور کھولا اور کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ سارے پروفس ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا تھے کیا نہیں تھے ظاہر بات ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پھر ڈاکٹر صاحب کے اوپر حکومت پاکستان سے بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے کنفیس بھی کیا تھا لیکن ٹیلی ویژن پہ آ کے اور کہا تھا کہ ہاں، پھر آپ کو انہوں نے میرے کچھ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کنفیس کیوں کیا تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے ملک کے وسیع اور مفاد میں یہ نظر آ رہا تھا کہ میں اگر انڈیویجول کنفیس کر لوں تو اس میں بھی ملک کا فائدہ ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہوا وہ بڑا ایک انفارچونیٹ ایپیسوڈ تھی، اور اس کے بعد سے پھر ڈاکٹر صاحب ظاہر بات ہے گھر میں نظر بند بھی تھے شاید کافی عرصے تک، اور بٹر بھی تھے، اور ان کا وہ پھر ملتے بھی کم تھے لوگ، تو وہ لیکن ان کا جو سٹیچر تھا، ان کی جو خدمات تھیں، وہ اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑا پاکستان کی ایک سیکشن آف دا پاپولیشن تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دیکھیے کہ اب جو آج جس طریقے سے ان کو حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے جس طریقے سے الوداع کہا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو وہ سائن ہے کہ وہ جو کچھ اس وقت ہوا اب وہ ایک ماضی کا حصہ ہے، اور اسٹیٹ نے، ریاست نے باقاعدہ طور پر ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو ریکگنائز کیا ہے، اور اس ریکگنیشن کا جو ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کو ایک اسٹیٹ فیونرل دیا گیا ہے، تو وہ جو کچھ بھی جو ان پہ الزامات تھے وہ آج کے اس سائن سے کم از کم ریاستی طور پر وہ انہوں نے ان کو دھو کے صاف کر دیا۔ سر وہ جس مقام پہ ڈاکٹر صاحب لے کے گئے ہیں پاکستان کو ایٹمی طاقت کے حوالے سے، اور اس کو تو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگلے موضوع پہ آئیں گے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فاتح صاحب، پچھلے دنوں بڑا امپورٹنٹ دورہ ہوا ہے ایک امریکی عہدیدار کا جو نائب سیکرٹری خارجہ ہیں، تو اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی، آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وسیع البنیاد اور پائیدار تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ان صاحبہ نے انڈیا میں بالکل اس کے اپوزٹ ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ بالکل، تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ سرد موری تو بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور دیکھیے یہ جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی وینڈی شرمن ان کا نام ہے، وہ جو یہ ایک پہلا ہائی لیول دورہ ہے پاکستان کا جب سے افغانستان میں جو ہے وہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، اس کے بعد سے ہم سن تو یہ رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر ناراضگی بڑی ہے اور ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور وہاں سے ہر طرح کے بیانات بھی آ رہے تھے، کانگریس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سوال جواب ہو رہے تھے، سیکرٹری بلنکن نے بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن یہ پہلا دورہ تھا ایک ہائی آفیشل کا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا وکاس کہ اس دورہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ دورہ ہونے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا، یہ ایک تاثر آ رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا، اور یہ کچھ لوگ تجزیہ کر رہے تھے جب کو بات ہوتی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے، تو کہا جاتا تھا نہیں جی اتنے کشیدہ بھی نہیں، دیکھیں وہ اپنے اتنے سینئر ایک ڈپلومیٹ کو یہاں پہ بھیج رہی ہیں تو حالات جو ہیں وہ اتنے برے نہیں ہیں، لیکن معاملہ کو تھوڑا سا الٹا ہو گیا۔ اب جو آپ نے حوالہ دیا کہ جب یہ بھارت میں تھیں تو انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ میرے خیال ہے سب نے سنا ہے، بڑا وہ وائرل ہوا ہے، بالکل، اور اس میں انہوں نے یعنی بڑی مضحکہ خیز قسم کی گفتگو کی، جی، اور میں تو سن کے حیران ہوا کہ عام طور پہ جو سفارتکار ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تھوڑا درمیان کی باتیں گول مول سی بات کرتے ہیں، یہ تو بالکل ہی یعنی ڈائریکٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو اس طریقے کے تعلقات آپس میں باہمی تعلقات جو ہیں ان کا دائرہ کار تو بڑا اب جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے،
اور ہم تو صرف افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا پھر پاکستان آ کے انہوں نے تھوڑا سا اتنی سخت بات تو نہیں کی, لیکن دیکھیے ایشو یہ ہے کہ معاملات اس وقت کشیدہ ہیں, اور میں نے جو مختلف جو ایکسپرٹس ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور ان تعلقات کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, جی اس میں ریٹائرڈ آفیشلز بھی ہیں اور حاضر سروس بھی ہیں, تقریباً تمام کا یہ کہنا ہے کہ ریسنٹ میموری میں یاد نہیں پڑتا کہ حالات اتنے برے ہوں. اچھا, پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب یہ باعث تشویش ہے. اب کیا یہ اوائڈیبل تھا؟ سوال تو یہ کہ اگر کیا اس میں کوئی اور طریقہ ہو سکتا تھا کہ اتنے خراب نہ ہوں, اور اب کیا کرنا چاہیے, اب ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے تعلقات میں پاکستان میں بھی تھوڑی سی جو ہماری اسٹیٹ مشینری ہے اس میں بھی ایک تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین ہے. اچھا, یعنی وزیر اعظم عمران خان کا جو رویہ ہے امریکہ کی طرف وہ زیادہ سخت ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیان آیا اس پہ کئی بڑی اہم جگہوں پر یہ کہا گیا کہ شاید اگر اس طرح کا بیان نہ دیا جاتا تو بہتر ہوتا. اگر وہ بیان نہ ہوتا تو پھر یہ صاحبہ وہاں انڈیا میں شاید یہ بیان نہ دیتی. این ممکن ہے, لیکن یہ کہ اس سے ہوا یہ کہ اس سے ایک دم ایک کرختگی آ گئی اس بیانیے میں جو ہائیسٹ لیول سے آ رہا ہے. تو بہرحال خیر وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک طرح کا یہ ایک سوچ یہ ہے کہ جی ہمیں امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم نہ بالکل اس طرف چلے جائیں نہ بالکل اس طرف چلے جائیں, کیونکہ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, دونوں کی ضرورت ہے. بالکل ایسا. لیکن کچھ حد تک ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید جو گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہ تھوڑا سا اس کا رویہ زیادہ سخت ہے پی ٹی آئی کی امریکہ کی طرف. اچھا اب امریکہ کی طرف سے بھی دیکھیں نا پرابلم کیا ہو رہا ہے. وہ یہ اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ افغانستان میں جو فیلئرز ہوئے ہیں ان کا قصور ہے. وہ نہیں, وہ کہتے سپر پاور ہے, وہ کہتے نہیں ہمیں تو نہیں, ان کی وجہ سے ہوا, انہوں نے کیا. تو وہ ظاہر بات ہے پاکستان کے اوپر اب وہ تمام تر نزلہ گرانے کے ارادہ رکھتے ہیں, اور کچھ حد تک وہ شروع بھی ہو گیا. لیکن اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے وقاص کہ امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ پاکستان میں صرف افغانستان کے لیے. اچھا, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے ایسا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس وقت ان کے لیے سب سے بڑا ایشو افغانستان ہے, اور وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے بیسز تم نہ کر دیے اور اس کے بعد ہم نے کہا جی ختم. لیکن اس وقت پاکستان میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں بہت سارے ایسے اہم لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں امریکہ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں افغانستان میں ہیلپ کی ضرورت ہے, اور ایسی ہیلپ جو ہم دے سکتے ہیں اپنی قومی سلامتی کو کمپرومائز کیے بغیر, تو ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. اب وہ کیا ہے؟ بیسکلی ایک نقطہ ہے. اچھا, بیسکلی وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. ٹھیک ہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس افغانستان میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی صلاحیت موجود رہے, کیونکہ انہیں خطرہ یہ ہے کہ افغانستان اگر سیٹل نہیں ہوا اور معاملات ایسے ہی چلتے رہے جس طرح کے ابھی ہیں, تو کل کو ان کی افغان زمین جو ہے وہ پھر سے استعمال ہو سکتی ہے دہشت گردی کے لیے. امریکہ کو ہی خطرہ ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی رہے کہ ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کر سکیں. وہ چاہتے ہیں پاکستان ہماری اس میں ہیلپ کرے. لیکن پاکستان کی اب تک جو اسٹریٹجی رہی ہے افغانستان کے حوالے پہ, اس پہ آتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ تو ہمیں بہت نیوٹرل نظر آ رہی ہے. پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ جیسے بیرونی دنیا کا ہے بالکل اسی طرح ہے. پھر امریکہ کو کیا پرابلم ہے؟ اب جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ انسٹیبلٹی نہ ہو جائے افغانستان میں, تو پاکستان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سچویشن افغانستان میں ہو. دیکھیں ہمارے ساتھ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو کہ سب سے زیادہ جو لابیسٹ ہیں وہ اس ٹائم ہم ہی ہیں. سر امریکہ بھی تو رہا ہے نا.
قطر میں بیٹھے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے تھے دونوں. بات آپ کی درست ہے. پرابلم یہ ہوا ہے کہ امریکہ کو کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے. انہوں نے کہیں تو کہنا ہے, سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم نے, کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریکگنائز نہیں بھی کرنا, لیکن ان کی مدد کریں اور جلدی کریں اور ان کے ساتھ انگیج کریں, تو ہم ان کے اس طریقے سے ان کے حق میں زیادہ بات کر رہے ہیں. تو وہ اب اس سے ہو ہی, اور کرنی بھی ٹھیک ہے, مطلب یہ بات میں اس چیز سے اختلاف نہیں کر رہا کہ ہم نہیں کریں, لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ وہ اب پریشر ہمارے پہ آئے کہ اچھا یار کیونکہ آپ جو ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے کروائیں نا وہ کام جنہوں نے کہا ہوا تھا پہلے. آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ خواتین کو اپنی حکومت میں شامل کریں؟ آپ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ بچیوں کو اسکول جانے سے نہ روکیں؟ آپ انہیں کیوں نہیں ان کے اوپر جو ہے یہ اپنا تھوڑا سا دباؤ ڈالتے اور ان کو یہ کنونس کریں کہ وہ خواتین کو کام کرنے سے نہ روکیں؟ تو وہ اب ہمارے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی آپ ہی ہیں نا ان کے, آپ کہتے تھے کہ ہم نے انگیج کرو تو پھر آپ کروائیں. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے, طالبان ہماری بھی نہیں سن رہے. تو پاکستان کو پرابلم یہ ہو رہا ہے ایک طریقے سے کہ ہم ادھر سے بھی دباؤ آ رہا ہے, ادھر بھی ہماری بات اس طریقے سے نہیں سنی جا رہی. طالبان کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے, ہم جانیں. امریکہ یہ کہہ رہا ہے, ہمیں پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ طالبان کو پریشرائز کریں, یہ کریں. تو اس کے نتیجے میں پھر ہو یہ رہا ہے کہ اب تھوڑی سی ہمارے لیے معاملات تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے ہیں اور ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے. وہ راستہ کیا ہوگا؟ وہ راستہ یہی ہے کہ دیکھیے اس ٹائم کہ ہمیں امریکہ سے تعلقات خراب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے. جی IMF کی ٹاکس ہو رہی ہیں. ہاں, ادھر بھی سنا ہے کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. دیکھیں نا, ابھی تو IMF کا ابھی وہ جو انیشل ٹاکس تھی وہ ہو گئی ہیں, ابھی ختم ہوئی ہیں. اب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ رضا باقر صاحب, وہ جا رہے ہیں امریکہ, اور وہاں پہ باقاعدہ ان کا جو IMF سے مذاکرات ہونے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری امید یہ ہے کہ وہ پروگرام جو وہ بحال ہو جائے اور ہمارے پاس وہ پیسے اگلی جو قسط ہے IMF کی وہ آ جائے. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ IMF اڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جی ہم نے جو آپ نے اگری کیا تھا, آپ نے بجلی کے نرخ بھی بڑھانے ہیں, آپ نے جو ہے وہ گیس کی قیمت بھی بڑھانی ہے اور دیگر جو بھی معاملات ہیں. ہماری گورنمنٹ وہ کرنا نہیں چاہ رہی, کیونکہ اگر وہ آپ نے کر دیا تو پھر مہنگائی کا جو حال ہے ابھی, وہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ مہنگائی کدھر چلی جائے. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس پیسے کی ضرورت ہے. اگر یہ ٹرانچ ہمیں نہ ملی یا ڈیلے ہو گئی تو پاکستان کو اقتصادی طور پر بڑا سیریس پرابلم ہو جائے گا. تو اب آپ گئے پھنس کہ یا تو آپ IMF کی بات مانیں اور یہاں پہ ایک مہنگائی کا بازار جو ہے وہ مزید گرم کریں, یا آپ ڈٹیں اور ٹاکس فیل ہوں اور آپ کو پیسے نہ ملیں, جس سے آپ کا اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اوپر سے اگر آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہیں, سب سے زیادہ انفلوئنس IMF پہ ظاہر بات امریکہ کا ہے. انہوں نے ہلکی سے ان کو آنکھ مارنی ہے اور پرابلم ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اس وقت بڑی ہی ایک گمبھیر سی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور وہ تمام چیزیں جا کے جڑتی ہیں جو ہمارے امریکہ سے تعلقات میں اس ٹائم کھچا ہوا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان تعلقات میں اس جلتی ہوئے تیل نہیں پھینکنا, بڑھ کے نہیں مارنی. صحیح ہے. اور بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے حکومتی وزراء جو ہیں وہ تو ایسے لگے ہوئے ہیں کہ جی ایسی کی تیسی اور فلاں. یہ اس طریقے کا یہ وقت نہیں ہے. ہمیں بڑے خیال سے چلنا ہے, اور جہاں ممکن ہے انگیج کرنا ہے تاکہ ہمارا اپنا فائدہ ہے اس میں, تاکہ ہمیں مزید نقصان نہ ہو. آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. جو آپ نے بتایا ہے اتنا ہی بڑا چیلنج FATF کا بھی ہے. وہ جو تلوار سر پہ لٹک رہی ہے, جتنا اکانومی کا چیلنج ہے FATF کا تقریباً اتنا ہی. لیکن ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہیں, اور وہاں پہ بھی امریکہ کا بہت بڑا رول ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ بالکل سامنے ان کو لیٹ جائیں, ہرگز نہیں. ہمیں اپنا مفاد سامنے رکھنا ہے, لیکن افغانستان میں ذرا بہتر طور پہ امریکہ سے انگیج کرنا ضروری ہے. خواہ مخواہ اپنی چیپ پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے بڑک بازی نہیں کرنی. بہت ریئلسٹک ہو کے میں چلنا ہوگا. بہت شکریہ فاضل. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.